10 رمضان المبارک ہے، اور حضرت ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال بھی ہے۔ تو سب سے پہلے تو ایک حدیث سنتے ہیں، پھر ہم 10ویں پارے کے خلاصے کی طرف آئیں گے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو زرعہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہم نے فرماتے ہوئے سنا، اتا جبریل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل آئے اور کہا یا رسول اللہ ہذہ خدیجہ، یا رسول اللہ یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہیں، قد اتت کا معہا اناہ فیہ ادام او طعام او شراب، اور وہ آپ کے پاس آ رہی ہیں، یعنی یہ حضرت خدیجہ ہیں اور یہ آپ کے پاس آ رہی ہیں، اور ان کے ساتھ برتن ہے، اور اس برتن میں سالن بھی ہے، کھانے کی چیزیں بھی ہیں اور مشروبات بھی ہیں۔ فَإِذَا هِيَ عَتَتْكَ، جب وہ آپ کے پاس آ جائیں، فَقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلَامِ مِنْ رَبِّهَا عَزَّ وَجَلَّ، تو آپ اپنے رب کی طرف سے انہیں سلام پیش کریں اور میرے طرف سے بھی انہیں سلام پیش کریں۔ یہ ہیں حضرت خدیجہ، سبحان اللہ۔ مزید فرمایا وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ، اور آپ انہیں قیمتی موتیوں والے جنت کے گھر کی بشارت دے دیں کہ ان کو جنت میں ایک قیمتی موتیوں سے جڑا ہوا گھر ان کو ملے گا، لا صخب فیہ ولا نصب، اس میں کسی قسم کا کوئی شور و شرابہ نہیں ہوگا۔ تو حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ وہ ہیں کہ جن کے یہاں سلام خدا کی طرف سے آتا ہے۔ حضرت جبریل جو فرشتوں کے سردار ہیں وہ ان کو سلام پیش کرتے ہیں، اور رہتی دنیا میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو جنت کے محل کی بشارت دی وہ ہیں حضرت خدیجہ۔ تو سبحان اللہ، یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ہم اور آپ رمضان المبارک کے احترام کرتے ہوئے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا ذکر کرتے ہوئے درس قرآن سن رہے ہیں۔ ایک بار باواز سے بلند درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، 10واں پارہ ہے، اور 10واں پارہ سورہ انفال کی آیت نمبر 41 سے شروع ہو رہا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان۔ اللہ فرماتا ہے اور تم جان لو کہ بے شک مال غنیمت میں سے جو کچھ بھی ہے اس میں سے جو 5واں حصہ ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے خاص ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کے لیے خاص ہے، اور یتیموں کے لیے خاص ہے، مسکینوں کے لیے خاص ہے، اور مسافروں کے لیے خاص ہے۔ اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور اس پر ایمان رکھتے ہو جو ہم نے اپنے خاص بندے پر بدر کے دن یوم فرقان کے دن ہم نے اپنے بندے کی طرف نازل کیا، اگر اس پر ایمان رکھتے ہو تو پھر یہ ہماری طرف سے مقررہ شدہ فرض کیا ہوا ایک فیصلہ ہے۔ مال غنیمت کسے کہتے ہیں؟ مال غنیمت وہ ہے کہ جب کفار اور مسلمانوں کے درمیان کوئی جنگ ہو تو اس میں جو مال مسلمانوں کے ہاتھ لگے، مسلمانوں کے پاس آئے، وہ مال مال غنیمت کہلاتا ہے۔ تو اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ایک اصول بیان فرمایا۔ اس کے بعد اللہ پاک نے جنگ بدر کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ رمضان ہی کے مہینے میں جنگ ہوئی تھی، اور یہ مسلمانوں اور کفار کے درمیان، بلکہ یوں کہیں کہ حق اور باطل کے درمیان یہ پہلا معرکہ تھا۔
اللہ پاک نے بدر کا نقشہ کھینچا، فرمایا اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصبى والرقب اسفل منکم ولو تواعدتم لاختلفتم فی الميعاد ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وان الله لسميع عليم۔ جب تم میدان کے ایک کنارے پر تھے اور کافر دور کی جگہ پر تھے، یعنی مسلمانوں کا نقشہ کھینچا کہ جب تم میدان میں تھے تو اس طرف تھے ایک طرف اور کفار ایک طرف تھے، اور پھر اللہ پاک نے کس طریقے سے اپنے وعدے کو پورا کیا۔ ہوا یوں کہ مسلمان کو جگہ جو ملی وہ نرم تھی اور پانی بھی نہیں تھا پاس میں، پانی بھی دور تھا، اور کفار کو جو جگہ ملی اس طرف بدر کے اس طرف مکہ کی طرف، تو وہ جگہ ملی کہ جہاں بڑی سخت تھی اور ان کے پاس پانی بھی موجود تھا، لیکن اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کی مدد کی تو ایسی مدد کی کہ بارش برسا دی۔ اب بارش برسائی تو ادھر کیچڑ ہو گئی اور ادھر جو زمین کے اندر پاؤں دب رہے تھے وہ دبنا کیا ہو گئے؟ بند ہو گئے۔ تو اس طریقے سے پورا ایک واقعہ اللہ پاک نے بہت بہترین انداز میں بیان فرمایا ہے، اور بہت سارے معاملات ارشاد فرمائے۔ اسی میں اللہ نے ایک بات ارشاد فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، جب تم میں سے کوئی کسی فوج سے ملاقات کرے، میدان جنگ کی بات ہو رہی ہے، میدان جنگ میں اے ایمان والو جب تم کسی فوج کے سامنے مد مقابل میں آؤ تو پہلی بات تو یہ کہ فَاثْبُتُوا، تم اپنے فیصلے پر بالکل جمے رہو، اللہ پر بھرپور بھروسہ کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ اب جب تم آ ہی گئے ہو مد مقابل کے سامنے تو پھر اپنے موقع پر ڈٹ جاؤ، اور ڈٹنے کے ساتھ ساتھ تم اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، لعلکم تفلحون۔ اگر یہ دو باتیں تم نے کر لی تو یقین مانو تم ہی کامیاب ہو گئے۔ تمہاری کامیابی کے لیے یہی ہونا چاہیے کہ تم پہلے تو ثابت قدم ہو جاؤ، اس کے بعد اللہ پاک کا ذکر کثرت سے کرو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، آپس میں نفرتیں مت کرو، آپس میں جھگڑا مت کرو۔ اگر تم آپس میں جھگڑا کرو گے تو تمہاری ہوا نکل جائے گی، یعنی تمہاری طاقت ساری کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ تم اگر آپس میں لڑو گے تو تمہاری جو بچی کھچی طاقت ہے وہ بھی کیا ہو جائے گی؟ ضائع ہو جائے گی۔ وَاصْبِرُوا، صبر کرو، مصیبتیں پہلوانوں کو آتی ہیں، صبر کرنا پڑے گا، صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی گویا کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین باتیں ارشاد فرمائی۔ ایک بات تو یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، دوسرا یہ کہ آپس میں جھگڑا مت کرو، اور تیسرا یہ کہ صبر کرو۔ اچھا، اگر آپس میں جھگڑا کرو گے تو اس کی وجہ سے تم کیا ہو جاؤ گے؟ طاقت سے خالی ہو جاؤ گے۔ تو یہ صرف اور صرف میدان جہاد یا میدان جنگ کے لیے ہی اصول نہیں ہے، یہ اصول قیامت تک کے لیے، مسلمانوں کے لیے۔ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو، آپس میں جھگڑا مت کرو، آپس میں بغض کی وجہ سے، اناد کی وجہ سے، آپس میں حسد کی وجہ سے، آپس میں خرافات جو تم کر رہے ہو، بات بات پر تم ایک دوسرے سے نفرتیں کر رہے ہو۔ ڈاکٹر اقبال نے بڑی خوب بات کہی تھی، ہر شخص جل رہا ہے عداوت کے آگ میں، اس آگ کو جو بجھا دے وہ پانی تلاش کر۔ تو عزیزان محترم، اس محبت کو لانا پڑے گا اور اس نفرت کا کیا کرنا پڑے گا؟ خاتمہ کرنا پڑے گا، تب جا کر کے آپ کو اور ہمیں کامیابی ملے گی۔ اور ساتھ میں یہ کہ صبر کو بھی پکڑنا پڑے گا، اپنے آپ کو روکنا پڑے گا، یعنی مصیبت برداشت کرنے کے بعد اپنے آپ کو بے صبری کے مظاہرے سے روکنا پڑے گا، تب جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ مژدہ سنائی دے گا کہ بے شک اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔
اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بہت ساری باتیں ارشاد فرمائی جنگ کے حوالے سے اور اسی حوالے سے، لیکن یہاں پر ایک اصول بھی بیان کیا قیامت تک کے لیے۔ فرمایا ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم وان اللہ سمیع علیم۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کفار مکہ اس جنگ میں، یعنی جو بدر والا مارکہ ہوا تھا، اس میں اللہ نے ان کو کیا دی؟ شکست دی، اور وہ ذلیل ہو گئے، رسوا ہو گئے، اور وہ شکست خوردہ مکہ واپس بھاگ گئے۔ اب اس کے بعد انہی کی بات کو لے کر کے اللہ نے یہ اصول بیان کیا، اور یہ اصول صرف ان کے لیے نہیں ہے، قیامت تک کے لیے ہے، ہر قوم کے لیے ہے، مسلمانوں کو بھی اس پہ کان دھرنا چاہیے۔ فرمایا یہ اسی لیے ہے، یعنی یہ جو ہم نے ان کو ہار دی ہے، یہ ہار اس لیے دی ہے کہ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً انعمها على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی جب کسی قوم کو نعمت دیتا ہے تو پھر اگر وہ بندہ جس کو نعمت دی ہے یا جس قوم کو نعمت دی ہے، اس کی نعمت کو اللہ اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنی حالت نہ بدل لے۔ جب قوم خود اپنی حالت بدلتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنی نعمت بھی اس سے کیا کر لیتا ہے؟ جب نعمت کی قدر نہیں ہوتی تو دیکھو کفار مکہ کو اللہ نے ایک بڑی نعمت دی تھی، وہ نعمت امام الانبیاء کی شکل میں تھی، لیکن انہوں نے اس کی قدر نہیں کی، اس نعمت کو ہی بدل دیا۔ اللہ کی طرف سے یہ نعمت رسول بن کے آئے، اللہ کی طرف سے یہ رحمت بن کے آئے، اللہ کی طرف سے یہ کرم فرمانے والے آئے، اللہ کی طرف سے یہ کتاب سکھانے کے لیے آئے، اللہ کی طرف سے یہ دلوں اور ظاہروں کو صاف اور ستھرا کرنے کے لیے آئے، لیکن انہوں نے اس نعمت کو بدل دیا، یہ کہہ کر کے یہ تو جادوگر ہے، یہ تو یہ ہے، تو یہ تو یہ ہے۔ تو جب انہوں نے اللہ کی نعمت کو بدلا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے وہ نعمت تو لے ہی لی، لیکن یہ اس لیے ہوا کیونکہ انہوں نے خود اپنی اس حالت کو ویسا بنا لیا، اس لیے ان کا جو انجام ہوا وہ رسوائی ہوا اور ذلت اور خار ہوا۔ یہاں پر مسلمانوں سے بھی کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں یاد رکھو، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت پر پچھتاتے ہو کہ اللہ نے یہ نعمت ہم سے کیوں لے لی، تو پھر یاد رکھو یہ اللہ نے نعمت اس لیے لی ہے کیونکہ تم نے اپنے ڈول، تم نے اپنے آپے کو بھی ویسا ہی بنا لیا تھا، اس لیے اللہ پاک نے وہ نعمت تم سے لے لی۔ بے شک اللہ سننے اور جاننے والا ہے۔ ڈاکٹر اقبال کا شعر ہے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو احساس جس کو اپنی حالت بدلنے کا۔ اگر آپ کا عروج تھا اور آج زوال ہے تو اس کی وجہ یہ کہ ہم نے اپنے آپ کو بدل دیا۔ جب ہم نے اپنے آپ کو بدلا تو ہم پھر زوال پذیر ہو گئے۔ دیکھیں ہم لوگ کون تھے، کہاں تھے، کیسے تھے؟ ان تین سوالوں کو آپ تلاش کریں تو آپ کو ملے گا کہ ہم ایک وقت ایسا تھا کہ ہم صلاح الدین ایوبی تھے، ہم بڑے پرہیزگار لوگ تھے، ہم پر لوگ اعتماد کرتے تھے، ہمارے اوصاف یہ تھے، لیکن آج ہم وہ نہیں ہیں تو پھر صلاح الدین ایوبی بھی نہیں ہے، ہمارے اندر اتحاد بھی نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جب قوم اپنی حالت بدلتی ہے تو اللہ پاک اس سے پھر نعمت بھی لے لیتا ہے، یہ ایک اصول ہے۔ اللہ نے بڑی بڑی قوموں کو حکومتیں دی، ان کی حکومتیں بدلی بھی، ان کی حکومتیں بدلی اس لیے کہ انہوں نے اپنی حالت بھی ایسی کر لی تھی۔ تو عزیزان محترم یہ بڑا ہی پیارا نکتہ ہے اور ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کی مثالیں پیش کی اور فرمایا کہ ہم نے ان کو اور آل فرعون کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کیا، اور اس طریقے سے اللہ نے فرمایا کہ تمام جانوروں میں سب سے برا جانور جانتے ہو کون ہے؟ اللہ کے نزدیک ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون، تمام جانوروں میں سب سے برا جانور وہ ہے جو کفر کر رہا ہے، یعنی یہ جو کفر کرنے والے لوگ ہیں یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ اللہ پاک نے یہاں پر یہ بات ارشاد فرمائی۔ عزیزان محترم اللہ پاک نے ایک مقام پہ فرمایا ان اللہ لا يحب الخائنین، یہیں پر ہی کہ بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند، چاہے وہ خیانت خدا کے یہاں کی جائے، یعنی خدا کے کسی عمل سے کی جائے یا بندے سے کی جائے، بے شک اللہ پاک خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔
عزیزان محترم، اسی طریقے سے بہت ساری باتیں اللہ پاک نے ارشاد فرمائی، اور ساتھ میں یہ بھی ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ دیکھو فَإِمَّا تَسْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ یا تو میدان میں اترو مت، اگر میدان میں اتر گئے ہو تو پھر گردن مارو، میدان میں اتر گئے ہو تو پھر دبا کے انرجی کے ساتھ لڑو لوگوں کے ساتھ۔ بھئی علم کے میدان میں اتر گئے ہو نا تو پھر علم سے خوب لڑو، خوب اچھا لڑو، اور ایسا لڑو کہ جو ان کے پیچھے والے ہیں وہ بالکل عبرت حاصل کریں کہ یار ان کے یہاں تو پار نہیں پڑے گی، ان کے یہاں تو ہمارا کچھ بھی نہیں چلے گا۔ تو یعنی گویا کہ میدان میں اترنے کا اصول بھی اللہ پاک نے بیان فرما دیا کہ مستقل مزاجی کے ساتھ آپ اس میدان میں اترو، ورنہ ٹھیک ہے گھر میں ہی ٹھیک تھے تم، اب اتر گئے ہو تو پھر سختی کے ساتھ ڈٹ جاؤ دشمنوں کے سامنے۔ سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، بلکہ اس سے بڑا دشمن ہمارا کیا ہے؟ نفس ہے۔ اور بھی بہت سارے دشمن ہیں جو آپ کو اور آپ کے اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں، تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے سامنے ڈٹ جاؤ۔ اللہ پاک نے اس پر بہت ساری باتیں ارشاد فرمایا کہ اپنے طور پر تم تیار رہو۔ اپنے طور پر تیار کیسے رہو؟ ذہنی طور پہ، دماغی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، ہر اعتبار سے تم تیار رہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں وہی بات کہتا ہے جو ہونے والی ہے۔ اللہ پاک ہر چیز کو جانتا ہے، بے شک وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، وہ سمیع و علیم ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ عزیزان محترم، اس طریقے سے باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی، اور آگے اللہ نے فرمایا وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ۔ اگر وہ لوگ آپ کو دھوکہ دیں گے، اے میرے حبیب، اگر وہ لوگ آپ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، تو بے شک آپ کے لیے اللہ کافی ہے، آپ کے لیے اللہ کافی ہے، سبحان اللہ۔ وَهُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اور جو وہ اللہ ہے اس نے اپنی مدد سے آپ کی تائید کی ہے، اور مسلمانوں کے ذریعے سے بھی آپ کی تائید کی ہے۔ یعنی آپ کی مدد اللہ نے اپنی مدد سے بھی کی ہے اور مسلمانوں کے ذریعے سے بھی کی ہے۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے درمیان محبت انہوں نے کر دی۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے درمیان محبتیں انہوں نے پیدا کر دی۔ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ عرب کے بڑے بڑے لوگ جو آپس میں گتھم گتھا تھے، لڑ رہے تھے، اور ان کے درمیان محبت کا کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا، تو فرمایا گیا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، تو اللہ نے مصطفیٰ کے ذریعے سے ان کے درمیان کیا کر دی؟ محبتیں پیدا کر دی۔ لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم، اور اگر تم زمین میں جتنا کچھ ہے سب خرچ کر دو تب بھی ان کے درمیان محبتیں پیدا نہیں کر سکتے تھے۔ یعنی اے لوگو، اگر تم اتنا آسان سمجھتے ہو کہ عرب کے قبیلے جو پہلے 200 سال تک لڑ رہے تھے آپس میں، اب وہ مصطفیٰ کے صدقے سے، حضور کے ذریعے سے آپس میں محبت کرنے والے کیسے ہو گئے؟ یہ تو معمولی سی بات ہے، ہم بھی ایسا کر سکتے تھے۔ تو یاد رکھو، اگر تم زمین میں سارا کچھ ہے نا اسے خرچ بھی کر دیتے تب بھی ان کے درمیان محبتیں پیدا نہیں کر سکتے تھے۔ ہاں، لیکن یہ تو اللہ نے ان کے درمیان اپنے حبیب کے ذریعے سے محبتیں پیدا فرما دی۔ انہو عزیز حکیم، بے شک وہ عزت والا اور حکمت والا ہے۔ پتہ چلا جو بندہ مصطفیٰ کی اطاعت کرتا ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے، نہ ہونے والے کام بھی ہو جاتے ہیں۔ تو دیکھیں، یہ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ بڑا ہی پیچیدہ مسئلہ تھا، لیکن اللہ پاک نے حضور کے صدقے سے یہ معاملہ حل فرما دیا۔ بہت ساری باتیں یہاں پر بیان کی گئی ہیں، اور یہاں پر ایک بات یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ اگر تم صبر کرنے والے ہو تو یاد رکھو تم ہی غالب آؤ گے۔ یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی مثال دی کہ اگر تم صبر کرنے والے 100 ہو تو 200 پر بھاری ہو، اگر تم 10 ہو صبر کرنے والے تو 100 پر بھاری ہو۔ اس طریقے سے اللہ پاک نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ تم صبر تو کرو، تم اللہ پر یقین تو رکھو، کوالٹی بنو۔ یعنی تمہاری کثرت نہیں چاہیے ہمیں، تمہاری کوالٹی کی ضرورت ہے۔ تم جو ہے نا ایک بہترین انسان بنو۔ جب تم بہترین انسان بنو گے تو پھر خود دیکھو گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اور حمایت کیسے آتی ہے۔ اپنے آپ کو کریم پاؤڈر سے سجانے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، بلکہ تم ایک اچھے انسان بنو،
دل کے صاف ستھرے بنو، مضبوط اور متقی شعار تقوی شعار بنو، پھر دیکھو اللہ کی تمہارے پاس مدد آتی ہے کہ نہیں آتی۔ اس طریقے کی بڑی تفصیل اور ڈیٹیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باتیں بیان فرمائی ہیں، اور جملے یہ ہیں واتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ جو ہے وہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ تم اپنے اندر کوالٹی پیدا کرو۔ عزیزان محترم، اس طریقے سے بہت ساری باتیں اللہ پاک نے بیان فرمائی، خصوصاً وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے، جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں سٹرگل کیا، والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ تو اللہ نے انہیں بشارت دی کہ بے شک یہی لوگ جو ہے نا اللہ کی طرف سے بخشے گئے ہیں، اور ان کے پاس اللہ کی طرف سے عزت والا رزق موجود ہے۔ تو اس طریقے سے بہت ساری باتیں اللہ پاک نے ان کی تعریف کی، فرمایا کہ یہ اولو الارحام ہیں، اور یہ بعض کے جو ہے نا وارث ہیں، اور اللہ نے ان کو جنت کا بھی مژدہ سنایا ہے۔ یعنی جنہوں نے وہ لوگ کہ جنہوں نے ہجرت کی اول اسلام میں، کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، جو مہاجرین ہیں اللہ نے ان کی تعریف کی، اور جو مہاجرین کا تعاون کرنے والے انصار ہیں اللہ پاک نے ان کی بھی تعریف کی۔ تو گویا یعنی یوں کہہ لیں بڑے لفظوں میں کہ اللہ نے ان آیات میں جو مذکورہ پیچھے آیات گزری ہیں، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کی بڑی ڈٹ کے تعریف کی۔ تو جس کی تعریف خدا کر رہا ہو، اس کی اگر کوئی برائی کرے گا تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا جناب؟ اس کا انجام جہنم ہی ہوگا۔ اس لیے لوگوں کو بچنا چاہیے صحابہ کی شان میں زبان درازی کرتے ہوئے۔ اب یہاں سے سورہ توبہ شروع ہوتی ہے۔ اب سورہ توبہ جو ہے نا، اس میں بھی اللہ نے کھل کے سارے احکام بیان کیے ہیں، کوئی چیز اس میں چھپانے والی اللہ نے رکھی ہی نہیں، بلکہ ساری چیزیں بیان کی۔ ہم اس میں سے 8ویں جو آیت ہے وہ پڑھ کے سناتے ہیں آپ کو کہ 8ویں آیت کیا کہہ رہی ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کیف وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً يُرْدُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَعْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ۔ بھلا کیسا ہوگا اگر وہ تم پر غالب ہو جائیں گے، یعنی جو تمہارے دشمن ہیں جن کو تم خیر خواہ سمجھ رہے ہو، بھلا کیسا ہوگا اگر وہ تم پر غالب ہو جائیں گے۔ لا يرقبوا فیکم الا ولا ذمہ، اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر وہ تم پہ غالب ہو گئے تو تمہاری رشتہ داریوں کا بھی لحاظ نہیں رکھیں گے۔ یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہمارے رشتہ دار ہیں، نہیں، جب اگر وہ تم پہ غالب آ گئے تو پھر دیکھنا تمہیں کیسے اپنی جوتیوں کے نوک پہ رکھیں گے۔ ولا ذمہ، اور پھر جو ہے نا تمہاری ماتحتی کا بھی خیال نہیں رکھیں گے، اپنے معاہدے کا بھی خیال نہیں رکھیں گے۔ اگر وہ غالب آ گئے جو تمہارے دشمن ہیں تو تمہاری رشتہ داریوں کا بھی لحاظ نہیں رکھیں گے، اور دوسرا تم سے جو معاہدہ ہوا ہے، تم سے جو وعدہ ہوا ہے، اس کا بھی خیال نہیں رکھیں گے۔ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے مولا میٹھی باتیں تو بہت کرتے ہیں یہ لوگ، بڑے کوٹ شرٹ پہن کر کے اور بہت اچھے انداز میں پیش آتے ہیں ہمارے سامنے، تو اللہ نے فرمایا یردونکم بافواہہم، صرف وہ تم سے اپنے منہ سے اچھی باتیں کرتے ہیں، وَتَعْبَى قُلُوبُهُمْ، بلکہ ان کے دل تو تم سے نفرت کرتے ہیں، زبان سے تمہارے ہیں اور ان کے دل میں تمہاری نفرت ہے۔ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، یہ جو تمہارے دشمن ہیں یہ اکثر و بیشتر فاسق ہیں۔ بھئی حقیقی دشمن تمہارے کون ہیں؟ حقیقی دشمن تو وہی ہیں کہ جو اسلام کے دشمن ہیں، جو اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں، تمہارے قرآن کے خلاف ہیں، تمہارے اللہ کے خلاف ہیں، وہی دشمن ہیں۔ تو پھر اللہ پاک نے کھل کے باتیں بیان فرمائی، اور اس طریقے سے اللہ نے کوئی بات یہاں چھپائی نہیں۔ عزیزان محترم، اسی طریقے سے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مسجدوں کو آباد کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے، یہی وہ لوگ ہیں جو ان قریب خدا کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں۔ یہ خدا کی طرف سے کیا ہیں جناب؟ ہدایت یافتہ ہیں۔ اب جو اگلی آیت آ رہی ہے نا، اگلی آیت میں بڑی بڑی نیکیوں کا ذکر ہے، لیکن بڑی بڑی نیکیوں کا ذکر کر کے اللہ نے
ایمان کی اہمیت کا بھی ذکر کیا ہے کہ ایمان کی کتنی اہمیت ہے. آپ خود دیکھیں کہ کیسے اللہ پاک نے ذکر کیا ہے. اللہ پاک نے فرمایا اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین واللہ لا یہدی القوم الظالمین. کیا وہ لوگ جو حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں اور مسجد حرام کی مرمت کرتے ہیں، مسجد حرام کی مرمت کرنا بڑا کام ہے یا نہیں ہے؟ بڑا کام ہے. اور حاجیوں کو پانی پلانا یہ کتنا بڑا کام ہے. اللہ اکبر. اللہ فرماتا ہے کمن آمنا، یہ لوگ جو مسجد حرام کی مرمت کرتے ہیں اور حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، کیا یہ لوگ ان کی طرح ہو جائیں گے جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہیں؟ کیا ان کی طرح ہو جائیں گے؟ ہرگز ایسا نہیں ہوگا. یعنی گویا کہ اگر تو ایمان نہیں لاتا، چاہے تو حاجیوں کو پانی پلاتا رہے، چاہے تو مسجد حرام کی مرمت کرتا رہے، ایمان نہیں لاتا تو اتنی بڑی بڑی نیکیاں تیرے کام آنے والی، بڑی بڑی نیکیاں چاہے ہو چاہے چھوٹی نیکیاں ہو، کام تبھی آئیں گی جب آپ کے پاس اور ہمارے پاس کیا ہوگا جناب علی؟ ایمان ہوگا. تو یہاں اللہ نے ایمان کی اہمیت کو اجاگر کیا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے خوبصورت انداز میں، یہی آیت ہے کہ جس آیت کی بنا پر علماء کرام فتویٰ دیتے ہیں کہ بھائی آپ آپس میں ایک دوسرے سے تعلق نہیں رکھ سکتے. وہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک هم الظالمون. اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، تمہارے باپ اور تمہارے بھائی کہ جنہوں نے ایمان کے علاوہ کفر کو پسند کیا، ایمان کے علاوہ انہوں نے کفر کو پسند کیا، تو تم ان سے دوستیاں، دلی تعلق مت رکھو، قلبی تعلق ان سے مت رکھو، ان سے گہری دوستیاں مت رکھو. دیکھو باپ کا ذکر ہے اور بھائی کا ذکر ہے، کیونکہ انہوں نے کفر کو پسند کیا اور تم نے کس کو پسند کیا؟ ایمان کو پسند کیا. تو جو تم میں پھرے گا اس بات سے تو یاد رکھیں وہی لوگ ظالم ہیں. تو اب یہ بالکل کتنا خطرناک اور حتمی فیصلہ ہے. اسی لیے کہا گیا کہ جو منافق ہے اس کے ساتھ آپ قلبی تعلق نہیں رکھ سکتے. عزیزان محترم اس کے بعد یہ آیت بھی سنیں. اللہ پاک فرماتا ہے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اللہ فرماتا ہے میرے حبیب فرما دیں اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا کنبہ خاندان اور تمہارا پسندیدہ مال اور تمہارا تجارت اور وہ تجارت کا مال کہ جس کے ضائع ہونے کا خوف ہے اور تمہارے پسندیدہ مکان احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ عزیز ہیں تو فتربصوا، کہیں اور جاؤ، اسلام میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے. یا اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر تم انتظار کرو. فتربصوا، تم کیا کرو؟ انتظار کرو. مولا کس چیز کا انتظار کریں؟ حتی یاتی اللہ بامری، اللہ کے حکم کا انتظار کرو. یا تو توبہ کر کے آ جاؤ واپس اسلام میں اور اللہ اور اس کے رسول کو سب سے زیادہ چاہو، ہر چیز سے زیادہ چاہو. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ختم کر دی، فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں کوئی بھی بندہ اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے ماں باپ اور تمام لوگوں سے بڑھ کر کے اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کر لیتا. جب تک رسول سے، تمام لوگوں سے بڑھ کر محبت نہیں ہو جاتی تب تک انسان مومن نہیں ہو سکتا. تو جب بات ہی ختم کرتی تو یا تو اس پوزیشن پہ آ جاؤ، نہیں آتے تو پھر یاد رکھو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. مفسرین کرام فرمایا یہاں اللہ کے حکم سے مراد اللہ کا کیا ہے جی جناب؟ عذاب ہے، اس کا انتظار کرو. تو گویا کہ اگر انسان خصوصاً مسلمان اپنی دنیا میں کھوئی ہوئی عزت چاہتا ہے تو وہ حضور سے محبت کرے اور حضور کی محبت پر سارے مسلمان ایک ہو جائیں.
یہ موٹی موٹی بات ہے، اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی فاسقین کو ہدایت نہیں دیتا۔ اگلی آیت بھی دیکھیں کتنی پیاری ہے اور اس میں کتنا اچھا پیغام ہے۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین۔ فرمایا کہ اللہ نے تمہاری بہت سارے موقع پر مدد کی، اللہ نے بہت ساری جگہوں پر تمہاری مدد کی۔ مسلمانوں سے ہی خطاب ہے، اے مسلمانوں اللہ نے تمہاری بہت ساری جگہوں پر کیا کی؟ مدد کی۔ اور حنین کے دن بھی اللہ نے مدد کی۔ حنین، جنگ حنین یہ مشہور ہے، اس کو ہنوزن بھی کہتے ہیں، جنگ ہنوزن بھی۔ اصل میں یہ دو قبیلے تھے جو بڑے مضبوط تھے۔ ویسے جب مکہ فتح ہوا تو اس وقت سارے لوگ عرب کے اندر جتنے لوگ رہتے تھے وہ سارے جو ہے نا مکہ فتح ہونے کی وجہ سے اسلام سے متاثر ہو گئے اور اسلام میں داخل ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا۔ لیکن دو قبیلے ایسے تھے کہ جن قبیلے پر اس کا الٹا اثر پڑا، انہوں نے کہا کہ آج انہوں نے مکہ فتح کیا ہے، کل یہ لوگ ہمارے قبیلے کو فتح کر لیں گے۔ تو اب ان پہ الٹا اثر پڑا تو انہوں نے بڑی خوبصورت تیاری کی، بڑی زوردار والی تیاری کی۔ یہ چند ہی سوار تھے لیکن ان کی تیاری بڑی اسٹرانگ تھی۔ اور جب حضور مکہ میں تھے تو اس وقت کسی نے بتایا کہ فلاں قبیلے کے لوگ جو ہے نا ہر چیز تیار کر کے اور بالکل ہتھیاروں سے لیس ہو کر کے وہ میدان جنگ کے لیے نکل رہے ہیں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف جو ہے نا ایک لشکر کو تیار کیا، تو وہ لشکر 12,000 پر مشتمل تھا، یعنی اس میں سب شامل تھے۔ تو مسلمانوں کی طرف سے جو لشکر تھا وہ 12,000 پر مشتمل تھا۔ تو جب 12,000 پر مشتمل تھا تو مسلمانوں نے یہ جملہ کہا کہ دیکھو اتنے بڑے لشکر کے سامنے کوئی کیسے ٹک جائے گا۔ یہ بات انہوں نے بڑائی والے انداز میں کہی مسلمانوں نے۔ تو جب بڑائی والے انداز میں کہی تو پھر ہوا کیا کہ پہلا جب راؤنڈ ہوا نا تو سارے کے سارے بھاگ کھڑے ہوئے مسلمان۔ ایسے تیروں کی بارش کی ان قبیلے والوں نے، تقریباً بتایا جاتا ہے کہ یہ 1,500 تھے یا 2,000 تھے، بس اس سے زیادہ نہیں تھے۔ ان دونوں قبیلے والوں نے آپس میں مل کر جو حملہ کیا پہلا، وہ اس قدر حملہ تھا کہ جتنے نیو مسلم تھے وہ سارے بھاگ کھڑے ہوئے میدان چھوڑ کر کے۔ لیکن اس وقت رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ بالکل ڈٹے رہے۔ حضور کہا جاتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھچر پہ سوار تھے جو سفید رنگ کا کھچر تھا، اور آپ اس پہ سوار ہو کے کہتے تھے انا رسول اللہ انا ابن عبد المطلب۔ یہ حضور کے جملے، میں اللہ کا رسول ہوں، میں عبد المطلب کا پوتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شان کے ساتھ اور اتنی استقلال اور اتنے وجد کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے دیکھا تو پھر حضرت ابن عباس نے آوازیں دی اور کئی صحابہ نے آوازیں دی۔ تو جب آوازیں دی تو جو لوگ بھاگ رہے تھے انہوں نے آوازیں سن کر کے واپس اسی لشکر کے ساتھ مل گئے، اور پھر جو ہے مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ لیکن جو پہلے مسلمانوں نے اپنے غلبے پر اور اپنی تعداد پر جو خود پسندی کا اظہار کیا، اللہ پاک نے اس پر گرفت فرمائی اور فرمایا اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت۔ جب تم اپنی کثرت پر تعجب کر رہے تھے اور جبکہ زمین تمہارے لیے بہت وسیع تھی پھر بھی ہم نے تم پر تنگ کر دی۔ یعنی گویا کہ اللہ کو یہ پسند ہی نہیں ہے کوئی انسان اپنی طاقت پر یا اپنے حسن پر یا جو ہے نا کسی بھی چیز پر خود پسندی کا اظہار کرے۔ دیکھو صحابہ اتنے بڑے تھے سبحان اللہ، لیکن انہوں نے بھی ایک بات خود پسندی والی کہی تو یہ بھی گرفت میں آ گئے۔ اس لیے مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ مسلمان جو ہے نا خود پسندی چھوڑ دیں، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ عزیزان محترم، ثم انزل اللہ سکینۃ سے یہاں اللہ پاک نے اس جنگ کا نتیجہ بیان فرمایا ہے کہ یہ جنگ مسلمانوں نے نتیجتاً جیت لی تھی اور مسلمانوں کو کامیابی ملی تھی۔ یہاں پر آگے چل کر کے اللہ پاک نے یہ بھی بیان فرمایا کہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، کہ یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، معاذ اللہ۔ یہودی کیا کہتے ہیں؟ عزیر، یعنی یہودی بھی ایک خدا مانتے ہیں، لیکن وہ مشرک پھر کیسے ہوئے؟
تو فرمایا گیا کہ وہ مشرک یوں ہوئے کیونکہ اللہ پاک نے آگے چل کے بیان فرمایا اس سے پہلے والی آیت میں، دیکھیں بہت کھل کے بیان کیا ہے اللہ پاک نے سورہ توبہ میں، اور سورہ توبہ میں جو جو تھا اللہ نے وہ سارا کچھ بیان کیا ہے، اس لیے اس سورت کے پہلے بسم اللہ بھی نہیں ہے۔ اللہ نے اس قدر قہر برپا کیا ہے اس سورت میں، اور منافقین پر اور کافرین پر اس طریقے سے اپنے لفظوں سے قہر برسایا ہے کہ اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی نہیں ہے۔ تو یہاں پر اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، اے ایمان والو کان کھول کے سن لو، جتنے مشرک ہیں وہ سب ناپاک ہیں۔ اب مزید بتایا کہ مشرک یہ تو سمجھ میں آتا ہے، یہ تو سمجھ میں آتا ہے، یہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن یہودی کیسے مشرک ہوئے، عیسائی کیسے مشرک ہوئے؟ وہ تو ایک خدا کو مانتے ہیں۔ تو اللہ نے اس کی وجہ بتائی کہ یہودی تو اللہ کا بیٹا عزیر کو مانتے ہیں، اور عیسائی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اس لیے یہ لوگ کیا ہوئے؟ مشرک ہوئے۔ یہ بس صرف ان کے منہ کی باتیں ہیں، ورنہ حقیقت میں یہ لوگ کفر کر رہے ہیں، اور بڑا ہی سخت کفر کر رہے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد اللہ پاک نے یہ بھی بیان فرمایا کہ عیسائیوں نے اپنے پادریوں کو خدا بنا لیا تھا، اپنے مولویوں کو انہوں نے کیا بنا لیا تھا؟ خدا بنا لیا تھا۔ عزیزان محترم، یہ بڑی قابل غور بات ہے کہ انہوں نے اپنے پادریوں کو کیا بنا لیا تھا؟ خدا بنا لیا تھا۔ لیکن اللہ کرم ہے، ہم سنیوں میں ایسا نہیں ہے، ہم اپنے پیروں کو اور اپنے مشائخ کو خدا نہیں مانتے، لیکن دل دکھتا ہے جب یہ بات ہم دیکھتے ہیں اپنے سنیوں میں کہ سنی 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے بعد میں مانگتا ہے، پہلے پیر کی چوکھٹ پہ جاتا ہے۔ یہ دل دکھتا ہے، یہ ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے کہ ہے نا جناب علی، اس نے بھی اپنے پیروں کو جو ہے نا کیا بنا لیا ہے؟ خدا ٹائپ کا بنا لیا ہے۔ دیکھیں دشمن جب انگلی اٹھاتا ہے تو کچھ دیکھ کے ہی اٹھاتا ہے، تو دشمن اگر آپ کو اس آیت سے اور اس آیت سے ملا رہا ہے تو اس کا مطلب آپ میں اور ہم میں بھی کیا ہیں؟ کمیاں ہیں۔ تو جب بھی کوئی مصیبت پہنچے یا جب بھی کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو آپ مصلح بچھائیں۔ بھائی اللہ پاک نے سورہ آل عمران میں، تقریباً سورہ آل عمران میں اللہ نے اپنے نیک لوگوں کی خوبی بیان کی کہ یہ نیک لوگ ساری زندگی یہی کوشش کرتے رہے کہ اے ہمارے ماننے والوں تم اللہ والے بن جاؤ، تم کیا بن جاؤ؟ اللہ والے بن جاؤ۔ تو اگر ہم اللہ کے نیک بندوں کے پیروکار ہیں تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے نا سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں جھکیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں۔ بہرحال یہ اس قسم کا مضمون بیان کیا گیا، اس لیے میں نے آپ کو عرض کر دیا ہے۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون، اور یہ اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں اپنے منہوں سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے نور کو مکمل کرے گا چاہے مشرک برا جانے، اور ایسا ہی ہوا، دین مکمل ہو گیا۔ دین کو مٹانا چاہتے تھے لوگ، لیکن الحمدللہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزتیں بڑھتی چلی گئیں اور مصطفیٰ کو سرخروئی مل گئی، اور دین اسلام بھی کیا ہو گیا جناب؟ مکمل ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اس طریقے سے بہت سارا مضمون بیان کیا گیا ہے، اور اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بہت دو ٹوک لفظوں میں اس قسم کا مضمون اس آیت کریمہ میں دنیا کی حقیقت بتائی گئی، اور دنیا والوں کو یہ بھی بتایا گیا کہ دیکھو جو ہم نے ان کو عیاشیاں دے رکھی ہیں نا، بہتری دے رکھی ہے مال کے اعتبار سے، یہ ہم نے اس لیے دے رکھی ہے کہ یہ ان کی راحت ہی ان کے لیے عذاب ہے، راحت ہی ان کے لیے کیا ہے؟ عذاب ہے۔ اب آپ اس کو سمجھئے کہ کس طریقے سے ان کے لیے عذاب ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بات یہ آتی ہے کہ بھئی روزی روٹی تو صرف کافر نہیں کماتا، مسلمان بھی تو کماتا ہے۔ تو کافر کو جو روزی روٹی پر مصیبت جھیلنی پڑتی ہے، اللہ نے اس کو عذاب کہا کہ یہ عذاب ہے، یہ کیا ہے؟ عذاب ہے۔ لیکن مومن کے لیے نہیں کہا، جبکہ مومن بھی روزی روٹی کماتا ہے تو مصیبتیں تو جھیلتا ہے، کہیں سے گالی کھاتا ہے، کہیں تھکتا ہے، جسمانی طور پہ تھکتا ہے، دماغ کے اعتبار سے تھکتا ہے، تو پھر ایسا کیوں؟ تو فرمایا گیا ایسا اس لیے کہ کافر صبر کرتا ہے، تو صرف صبر نہیں ہے اس کا، وہ اس کے لیے صرف مشقت ہے، وہ بوجھ برداشت کر رہا ہے، روزی روٹی کمانے کے لیے بوجھ برداشت کر رہا ہے۔ لیکن مومن جب صبر کرتا ہے تو وہ تو صبر کرتا ہے اس لیے تاکہ اللہ اس کو قیامت کے دن کے لیے اجر دے۔ تو مومن اور کافر میں فرق یہ ہے کہ مومن کے لیے وہ کام عبادت بن گیا، اور کافر کے لیے کیا بن گیا؟ وہ عذاب بن گیا۔ یعنی کافر جو محنتیں کر رہا ہے مال کمانے میں اور اپنی اولاد کو
پالنے میں، وہ بھی ان کے لیے کیا بن گیا؟ عذاب بن گیا۔ مشقت تو ہے لیکن مومن صبر کرتا ہے تو اس کو صبر کا پھل ملتا ہے اور صبر کا ثواب اور اجر دیا جاتا ہے، اور کل قیامت کے دن اس کو یہ انعام عطا فرمائے گا رب عز و جل۔ تو اس طریقے سے بہت ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی، اور مزید فرمایا کہ دیکھو اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ منافق تمہارے سگے ہیں تو یاد رکھو یہ تمہاری بھول ہے۔ یہ منافق کسی کے سگے نہیں ہیں، بلکہ خود دیکھو کہ یہ لوگ کیا کہتے ہیں، یہ لوگ منافق جو ہے نا یہ نبی پاک کو ستاتے ہیں۔ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے ہیں اپنے قول سے۔ کیسے ستاتے ہیں اپنے قول سے؟ تو فرمایا گیا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کو جیسا کہیں گے ویسا مان لیں گے، وہ تو کان ہیں۔ ہوا اذن، وہ کیا ہیں؟ وہ تو کان ہیں۔ یہ منافق کہا کرتے تھے، لیکن اللہ نے فرمایا میرے حبیب تو کہہ دے قل اذن خیر لکم، وہ کان تو ہیں لیکن تمہاری بہتری کے لیے ہیں۔ جس دن انہوں نے اگنور کرنا چھوڑ دیا اس دن وہ تمہاری حقیقت سب کے سامنے لے آئیں گے۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مضامین کو بیان فرمایا ہے، اور بھی بہت کچھ اس میں مضامین بیان فرمایا گیا ہے۔ اس میں مصارف زکوٰۃ کہ کس کو زکوٰۃ دی جائے وہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین سے اللہ پاک نے اس چیز کو بیان فرمایا ہے۔ اچھا، دو ٹوک لفظوں میں اللہ پاک نے بیان فرمایا المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافق مرد اور منافق عورتیں یہ بعض کے دوست ہیں۔ یامرون بالمنکر، یہ برائی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المعروف، اور بھلائی سے روکتے ہیں، ویقبضون ایدیہم، اور یہ اپنے ہاتھوں کو روکتے ہیں، یعنی یہ بخل کرتے ہیں۔ نسوا اللہ فنسیہم، تو یہ اللہ کو بھول گئے دنیاوی زندگی میں تو اللہ نے ان کو چھوڑ دیا۔ ان المنافقین هم الفاسقون، بے شک منافق یہ نرے فاسق ہیں۔ منافق کیا ہے؟ نرے فاسق۔ ایک حدیث بیان کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ اس قسم کا مضمون اس پورے پارے میں بیان کیا گیا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس پارے کو پڑھیں اور دنیاوی چلاکیوں اور مکاریوں سے سنیں۔ اس پر رسول پاک کا ایک فرمان ہے جس کو احیاء العلوم میں امام غزالی نے لکھا ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، ایک دور ایسا آئے گا کہ تمہارے نوجوان جو ہوں گے نا وہ فسق کریں گے، گناہ کریں گے، اور تمہاری جو عورتیں ہوں گی وہ سرکشی کریں گی۔ تمہاری جو عورتیں ہوں گی وہ سرکشی کریں گی، اور جو جوان ہوں گے وہ فسق کریں گے۔ تو صحابہ نے حیرت میں کہا یا رسول اللہ کیا ایسا بھی ہوگا؟ یعنی گویا کہ صحابہ کے دور میں ایسا نہیں تھا۔ تو کہا یا رسول اللہ ایسا بھی ہوگا؟ حضور نے فرمایا اس سے بھی خطرناک ہوگا۔ کہا اس سے خطرناک کیا ہوگا؟ تو نبی پاک نے فرمایا اس سے خطرناک یہ ہوگا صحابہ کہ لوگ جو ہے نا نیکی کی دعوت نہیں دیں گے، برائی سے روکیں گے نہیں۔ تو گویا کہ اس دور میں ایسا چیز نہیں تھی، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ایسا بھی ہوگا؟ تعجب میں کہا یا رسول اللہ ایسا بھی ہوگا؟ تو نبی پاک نے فرمایا اس سے برا ہوگا۔ کہ یا رسول اللہ اس سے برا کیا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ لوگ جو ہے نا نیکی کو نیکی نہیں سمجھیں گے بلکہ برائی سمجھیں گے، اور برائی کو نیکی سمجھیں گے۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ایسا ہوگا؟ حضور نے فرمایا اس سے برا ہوگا۔ تو کہا یا رسول اللہ اس سے برا کیا ہوگا؟ فرمایا لوگ نیکی کی دعوت نہیں، نیکی سے روکیں گے اور برائی کی دعوت دیں گے۔ تب حضور نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ جب یہ لوگ ایسا ایسا کریں گے تب میں ان پر ایسی آزمائشوں کو ڈال دوں گا کہ اس قوم کے نیک لوگ ہوں گے وہ بھی حیرت میں پڑ جائیں گے کہ کریں تو کریں کیا۔ آج آپ دیکھ لیں ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، اور نیک لوگ جتنے ہیں وہ حیرت میں پڑے ہوئے ہیں کہ یار کریں تو کریں کیا، کیسے اس مصیبت سے چھٹکارا پائیں۔ عزیزان محترم، اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو قرآن کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ 10واں پارہ بڑا حساس پارہ ہے، اور اس پارے کو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے گھروں میں جا کر کے اس کو پڑھیں اور منافقین کی اور کفار کی مکاریوں اور چلاکیوں کو پڑھ کر کے سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس میں بہت کچھ بیان کیا گیا، میں نے تو بہت گنے چنی باتیں آپ کے سامنے بیان کی ہے، وہ بھی جو رواں تھی مناسب تھی آپ کے سامنے رکھی ہیں، ورنہ اس کو آپ تنہائی میں جا کے اس کا ترجمہ پڑھیں، آپ کو احساس ہوگا کہ ہم کہاں جی رہے ہیں
اور کس دور میں جی رہے ہیں اور کیا ہمیں کرنا چاہیے اور ذہنی طور پہ ہمیں کیسا ہونا چاہیے، اس چیز کو اللہ پاک نے 10ویں پارے میں بیان کیا ہے۔ بلکہ میں تو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ اس کو پہلی فرصت میں پڑھ لیا جائے۔ اللہ کریم اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا ربنا یا ربنا یا ارحم الراحمین، مولا کریم اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، اپنے حبیب کے صدقے مولا ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اپنا کرم فرما، اپنا فضل فرما۔